السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے العقیدۃ الواسطیہ کی مختصر شرح ڈاکٹر شیخ انصار الدین مکی حفظہ اللہ کی زبان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عزیز دوستو اور پیارے ساتھیوں، ہم لوگوں نے گزشتہ کے مجلس میں اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ افراط اور تفرید کے بیچ میں، نہ یہ لوگ ایک دم ایکسٹریم ہیں، نہ یہ لوگ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، بلکہ ان کا طریقہ بالکل بیچ کا طریقہ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے انگلش میں؟ The same group, the people of the Sunnah and the community believe this thing as they believe what Allah revealed in His book. اس بعد جو ہے ریکارڈ ٹو ایٹریبیوٹس آف اللہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے ان کا مذہب بالکل بیچ کا ہے۔ نہ یہ لوگ پورے صفات و اسماء کا انکار کرتے ہیں، نہ یہ لوگ کیا ہے تشبیہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا راستہ بالکل بیچ کا ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جس کا ذکر کتاب و سنت میں ہے، اور ان چیز پر ایمان نہیں لاتے جس کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پیراگراف اور 19 کے شروع کے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل سنہ اور جماعت جو جنت کو جانے والا فرقہ ہے، ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ کے مجلس میں سنا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں یہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ اور جو ہے تقدیر میں، بندوں کے کاموں میں، قدریہ اور جبریہ کے بیچ میں قدریہ کیا کہتے ہیں، بندوں کا کام پورا اللہ تعالیٰ کے طرف سے نہیں ہے بلکہ بندے خود کرتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ بندے جو ہے جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ صحیح راستہ دونوں کے بیچ کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بندے کام کرتے ہیں ان کی مرضی سے، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہے۔ اگر اچھا کام ہے تو ارادہ کونیہ میں، ارادہ شرعیہ میں، اگر برا کام ہے تو ارادہ کونیہ میں، ارادہ کونیہ میں بہت اہم چیز ہے۔ تو اس میں بالکل بیچ کے راہ ہے اہل السنہ والجماعت کی۔ اسی طریقے سے جو آدمی بڑے گناہ کرتا ہے اس کے تعلق سے مرجیہ کے پاس بڑے گناہ کرنے والا پکا مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی نقص نہیں آتا، اور قدریہ معتزلہ کے پاس بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے۔ اور بیچ کا راستہ کیا ہے، بڑا گناہ کرنے والا کافر نہیں، لیکن اس کے ایمان میں کمی پیشی پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنا ہی گناہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جتنا ہی نیکی کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان پختہ ہوگا۔ دونوں کے بیچ کی راہ ہے اس کی اہل سنہ و جماعت کی۔ اور اسی طریقے سے نام میں، حکم میں، یعنی جو آدمی بڑا گناہ کرتا ہے اسے دنیا میں کیا کہیں، آخرت میں تو کافر ہے ان لوگوں کے پاس، دنیا میں سے کیا کہیں، کیوں دنیا میں کیا کہیں، اس کے مسئلے کی کیا ضرورت، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اسے مسلمان کہیں کافر کہیں، اگر کافر کہہ دے تو اسے قتل کرنا پڑے گا مرتد کے حکم پر، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو خوارج اور معتزلہ کے پاس یہ آدمی کیا ہے، خوارج کے پاس یہ تو کافر ہے، دنیا میں بھی کافر ہے آخرت میں بھی کافر ہے۔ معتزلہ کے پاس کیا ہے، آخرت میں تو کافر ہے لیکن دنیا میں کیا ہے، یہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے، دونوں کے بیچ کا ہے۔ اور اہل سنہ و جماعت کے پاس کیا ہے، بڑا گناہ کرنے والا وہ آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن ایمان میں کمی پیشی ہے۔ ایسی حالت میں مر جائے تو اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو جہنم میں ڈالے۔ اگر جہنم میں چلے جائے تو قدیر ہمیشہ نہیں رہے گا، اپنے گناہ کے مطابق چلے گا، اس کے بعد حیات نکال دیا جائے گا، تو بیچ کا راستہ ہے۔ تو شیخ الاسلام اس کے بعد جو ہے اصحاب رسول کے متعلق
روافضہ اور خوارج کے بیچ میں، روافضہ سب کو کافر کہتے ہیں سوائے ان صحابہ کے، اور خوارج سب کو مسلمان کہتے ہیں سوائے ان صحابہ کے جن کو روافض نے مسلمان کہا، ان کے پاس کافر ہے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن۔ اور اہل السنہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پورے مسلمان ہیں، مومن ہیں، پورے نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہاں ان سے غلطیاں ہو گئی، ہاں ان سے لغزشیں ہو گئی، یہ لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ ایسے نیکیاں ہیں، ایسے وقت اسلام کے کام آئے جب کوئی کام نہیں آیا، تو اس وجہ سے ان کی نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے چھوٹے موٹے غلطیاں ہم کیا کریں گے؟ نظر انداز کر دیں گے۔ یہ ہے مذہب اہل سنت والجماعت۔ اس کے بعد اللہ از ابو ایوری تھنگ، ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو کتاب کے شروع میں احادیث قرآن کی آیتیں ڈھیر سارے جمع کیے مختلف صفات کے متعلق، اس کے بعد احادیث جمع کیے، اس کے بعد مختصر طور پر اہل السنہ والجماعت کا منہج کیا ہے، ان کا میتھڈالوجی کیا ہے، راستہ کیسے ہوتا ہے وہ بتائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی کے اوپر ہونے کی صفت کے تعلق سے بحث کر رہے ہیں۔ دیکھیں گے اب تک جتنے بھی مباحث گزرے ہیں یہی چیز ہے۔ اب اچانک کیا ہے، پیج نمبر 19 میں اللہ از ابو ایوری تھنگ، ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے شروع کر رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اللہ کا اوپر ہونا اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صرف آیات اور قرآن بیان کیے، اپنی بات نہیں کی، اب اپنی بات بیان کر رہے ہیں۔ کیوں دوبارہ بتانے کی کیا ضرورت؟ جبکہ تو حدیث بیان کر دیے، آیات بیان کر دیے، اب کیوں یہ بیان کر رہے ہیں؟ اب یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں، پورے احادیث پورے آیات کو جمع کر دیے، اب اپنی بات شروع کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ تو اپنی بات میں سب سے پہلے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی صفات کے متعلق اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں، آپ انگریزی میں نوٹ کرتے جائیے، وَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلِيٌّ عَلَى عَرْشِهِ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس میں اہم چیز یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس میں ایمان لائیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ اوپر ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان اللہ پر مکمل نہیں ہے۔ اب یہ ثابت کریں گے، یہ بات کہتے ہیں وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا اوپر ہونا، اللہ کا اوپر ہونا، یہ اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور کیسے احادیث آئے ہیں؟ متواتر احادیث آئے ہیں۔ کیا مطلب متواتر احادیث کا؟ متواتر احادیث میں صحیح ضعیف نہیں ہے، جیسے آپ قرآن مانتے ہیں ویسے مانیں، قرآن میں صحیح ضعیف ہے نہیں، اس طریقے سے اگر حدیث متواتر ہو اس میں صحیح ضعیف کی گنجائش ہی نہیں، مانے ایسے ہی مان۔ حدیث کے دو قسمیں، ایک ہے متواتر، ایک ہے آحاد۔ متواتر جس میں آپ صحیح ضعیف کی کوئی گنجائش نہیں، پورے صحیح ہیں، پوروں کو ماننا پڑے گا۔ ایک ہے آحاد، اس میں آپ کیا ہے بحث کریں گے، سند پڑھیں گے، رجال پڑھیں گے، صحیح کہیں گے، ضعیف کہیں گے، حسن کہیں گے، اس کے مختلف درجے ہیں۔ لیکن اگر حدیث متواتر ہو جائے تو اس میں یہ ڈسکشن ہی نہیں ہے، قرآن کی طرح ہے، خود کی نہیں ہے، تواتر الگ ہے۔ متواتر حدیث اس کو کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک حدیث جنریشن بائی جنریشن پہنچ رہی ہے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اگر قرآن میں یا پھر حدیث میں 5 وقت کی نماز کا ذکر نہیں ہے، مثال کے طور پر قرآن میں حدیث میں 5 وقت کی نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن امتیں پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں، ان کا جو پڑھتے ہوئے آنا، ہر دور میں پڑھنا دلیل ہے، ہر دور میں 5 وقت کی نماز پڑھنا دلیل ہے، اسے کہیں گے حدیث متواتر ہے، ایسے ہی آ رہا۔ حدیث آحاد کیا ہے؟ جسے چند گنتی کے لوگ روایت کرتے ہیں، 10 12 20 30 گنتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ تواتر ویسا نہیں ہوتا ہے، ایسی پبلک نقل کرتی ہے جس میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس آ کر لوگ امریکہ ہے بول کے بولے، آپ ڈاؤٹ کریں گے؟
آپ کے پاس آپ امریکہ گئے کبھی نہیں گئے، لیکن آپ مانتے نہیں مانتے امریکہ ہے بولتے، کیسے مان لیں کہ آپ تو نہیں گئے نا؟ آپ کو ملا میسج دے گا، سب کہتے ہیں، اس پہ جھوٹ ہونے کا گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے حدیث متواتر ہے، لوگ ایسے ہی بیان کرتے ہیں، موجود ہے، بڑے بڑے جو محدثین ہیں، عام لوگ ہیں، سب لوگ ہیں ایسے ہی مانتے ہیں لوگ، اس سے کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں، حدیث متواتر ہو جائے آپ ایسے ہی مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا اوپر ہونا یہ حدیث تواتر میں سے ہے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ And what has been continuously reported from his messenger, continuously reported کا مطلب کیا ہے؟ حدیث تواتر، متواتر سے سمجھے آپ؟ اس کے بعد وہ اجمع علیہ السلف الامہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا یہ کتاب و سنت میں تو ہے، اور سنت میں تواتر حدیث میں ہے، اور اس کے بعد ہمارے اس امت کے شروع کے لوگ یعنی سلف الامہ یعنی ہمارے امت کے ایرلی جنریشن شروع کے لوگ اس پر اتفاق کیے ہیں۔ کون شروع کے لوگ؟ صحابہ اور تابعین، ان لوگوں کا اتفاق ہے۔ آپ ایک صحابی یا پھر ایک تابعی ایسے نہیں دکھا سکتے جو آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ یہاں ہے اوپر نہیں ہے، آپ ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو ان تینوں کا جمع ہونا یہ کیا ہے؟ مضبوط دلیل ہے۔ اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ جو آدمی انکار کرتا ہے اللہ اوپر نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں من انہ سبحانہ فوق سماواتہ علی عرشہ علی علی خلقہ، کہتے ہیں کہ یہ تینوں بھی اتفاق کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر ہے، اور لوگوں سے الگ ہے، پبلک میں ملا ہوا نہیں ہے۔ میرے پیکٹ میں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، وہاں میرے دل میں اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب یہ جو کہتے ہیں یہ سب بیکار کی بات، کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر ہے، اس میں اتفاق ہے، کتاب و سنت اور صحابہ تابعین کا اتفاق ہے، گنجائش ہی نہیں شک۔ وهو سبحانہ معهم اینما كانوا یعلم ما هم علیہ، کے باوجود کہ اوپر ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، نیچے والوں کوئی چیز اسے غائب نہیں ہوتی۔ کما جمع ذلك فی قولہ، پھر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو باتیں بتاؤں اس کی دلیل پھر سنیے، پہلے بتا دیا ہوں پھر دوبارہ سنیے۔ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو بنایا 6 دن میں، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، جانتا ہے کہ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یہ سب چیزیں جانتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم جاؤ، اور وہ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، علم رکھ رہا ہے۔ وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ، اس کے بعد کہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں آپ، دیکھ نہیں رہے ہیں، اس سے He is with you does not mean that he is commingled with the creature۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں ملا ہوا ہے، جیسے ہم اور پورے جو ہے ملے ہوئے اس طریقے سے ملا ہو، اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ، ایسا کہنا کہ وہ ہمارے لوگوں میں ملا ہوا ہے، یہ زبان میں عربی لینگویج میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، ایسا کہنا کس کے خلاف ہے؟ صحابہ اور تابعین کے خلاف ہے۔ وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقَ، کے علاوہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بل القمر آیۃ من آیات اللہ، مثال دیتے ہیں، من اصغر مخلوقات وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان، کہتے ہیں یہ جو چاند آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیتوں میں سے آیت ہے، یہ کیا ہے؟ معمولی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آسمان میں ہے، لیکن جہاں کہیں بھی جائے ساتھ ہے۔ اب سفر میں جائیے، جتنا بھی دور سفر کیجیے، ساتھ ہی نہیں ہے۔ وہ مانتے ہیں آپ اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ جو ہے لوگوں کی طرح ملا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں۔ چاند کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں جائے وہ آسمان ہے، لیکن آپ کے ساتھ جتنا بھی تیز سفر کرے وہ آپ ہی کے ساتھ ہے،
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے مطلب کیا ہے؟ ملا ہوا نہیں ہے، جیسے چاند اوپر ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ، اوپر آپ کے ساتھ ملا ہوا چاند مل کر بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ تو اوپر ہے لیکن آپ کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اوپر ہے آپ کے ساتھ ہے. مثال دیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطَّلِعٌ إِلَيْهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پاک ہے عرش پر ہے، لیکن لوگوں میں اس کی رقابت ہے، لوگوں میں کڑی نظر رکھا ہوا ہے. مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ، اور ان لوگوں کی ہر باریک بین چیزوں کو جانتا ہے. مُطَّلِعٌ إِلَيْهِمْ، اور اس کے بعد ان لوگوں کے اندر جو بھی معاملات ہیں، دل کے بھید ہیں، دل کے باہر ہیں، جو بھی ہیں سب کچھ جانتا ہے. ایسا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ہے، نہیں علم غیب رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں سے ہے. كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحديث ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. کہتے ہیں کہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور حقیقت میں ہمارے ساتھ ہے، یہ چیزیں ایسے ہی مانے، اس کی تحریف کی ضرورت نہیں ہے، کہ تحریف کی ضرورت ہے. لیکن بعض لوگوں کو غلط شبہات ہو گئے ہیں، وہ شبہات کے عینک پہن کر دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ All that Allah the glorified mentioned that He is on the throne and that He is with us too. It itself does not warrant distortion but should be protected from false conjecture. یعنی غلط زن، غلط عقیدے سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ایسے ہی مانے دوسرے غلط عقیدے کی نظر سے آپ دیکھیں تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی. یہاں تک ایک موضوع ختم ہو رہا ہے، اس کا ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، اس سے جو ہے ملا کر اسی طریقے سے وَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُ قَرِيبٌ مِّنْ خَلْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ وہ قریب ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، اس کا ایمان اللہ پر درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں الایمان بأنه قریب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرآن کی آیت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بندے تم سے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کہاں ہے تو کہہ دینا کہ بالکل قریب ہے، پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے اور لوگوں کے کیا ہے پکار کے جواب بھی دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں تاکہ وہ لوگ صحیح راستے پر چلیں. تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب ہے، یہ کہا گیا دلیل. اس کے بعد وقال النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته، کہتے ہیں کہ تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ تمہارے گھوڑے کے لگام سے بھی قریب ہے، یعنی بالکل قریب ہے. ایک گھوڑ سوار گھوڑے میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے لگام دور ہے قریب ہے؟ یار قریب. گھوڑ سوار گھوڑے میں بیٹھتا ہے، لگام جو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یہ قریب ہے یا پھر دور ہے؟ بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں اس طریقے سے اللہ تمہارے سے قریب ہے. وما ذکر فی الکتاب والسنہ من قربہ ومعیتہ لا ینافی ما نذکر من علوہ وفوقیتہ فإنہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء فی جمیع نعوتہ وهو علی فی جنوبہ قریب فی علوہ. کہتے ہیں indeed is sitting. ایک منٹ. Such a thing that the apparent meaning of saying in heaven means that heaven contains. This is invalid according to the consensus of all the people of knowledge and faith. اچھا یہاں ہے نیچے پیچھے ہاں page number 20 first paragraph دیکھیے. What has been revealed in the book and in the sunnah of his closeness and his concomitance and his قریب ہونے does not contradict what has been told of his exaltation and highness. یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا اور بعض احادیث میں بعض آیت میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ دونوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. اوپر بھی ہے قریب بھی ہے، اوپر بھی ہے قریب بھی ہے. جیسے چاند اوپر بھی ہے قریب بھی ہے، اس طریقے سے Indeed, glory to him, there is none like
in all his attributes, and he is high in his nearness and near in his. بڑی اہم بات ہے, انڈر لائن کیجیے اس بات, بڑی اہم بات ہے. کہتے ہیں کہ جو آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا ذکر آیا ہے اور جو آیات احادیث جس میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذکر آیا ہے, یہ دونوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہے, یہ دونوں حقیقی معنی میں ہیں. اللہ تعالیٰ اوپر ہوتے ہوئے قریب ہو سکتا ہے جیسے چاند, اور قریب ہوتے ہوئے بھی اوپر ہو سکتا ہے جیسے چاند. جی مثال دے کر صحیح سمجھا دیں, تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد اب دیکھیے شیخ الاسلام میں اپنی باتیں کہہ رہے ہیں, اب تک نہیں کہہ رہے, اپنی باتیں کہہ رہے ہیں, اس کے الگ الگ جو چیزیں گزر گئی دوبارہ آ رہی ہیں. اب تک دیکھیے اس کے بعد کیا ہے, قرآن کی ورڈ آف اللہ, پہلے ہم پڑھ لیجیے کلام اللہ, ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا کیا کیا اس میں فرقے ہیں, ہم نے دیکھ لیا, دوبارہ دہرا رہے ہیں اپنی بات. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ آپ یہ مانیں کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, غیر مخلوق ہے, یہ بھی مانیں آپ. جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا اور اسی کی طرف لوٹے گا. کیسے شروع ہوا؟ اللہ سب سے پہلے بات کیا حروف کے ساتھ, آواز کے ساتھ, ورڈز اور ساؤنڈز کے ساتھ, صوت اور حرف کے ساتھ بات کیا اللہ تعالیٰ, جو ہم تک پہنچا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے قریب یہ چیز اٹھا لی جائے گی. یہاں تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے نہ ہوں تب قیامت قائم. آخر زمان میں قرآن اٹھا لیا جائے گا, قرآن اٹھا لیا جائے گا. یہ ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ يَعُودُ کا مطلب یہ ہے, مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں, آپ ایک پروڈکٹ بنائیں, آپ ایک پین بنائیں, یہ آپ نے شروع کیا اور یہ آپ ہی کی طرف لوٹے گا. کیا مطلب ہے؟ جو لوگ تعریف کریں, لوگ لیں, جو بھی کہیں وہ انڈائریکٹ آپ ہی کی طرف لوٹے گا. آپ ہی شروع کرنے والے ہیں نا, آپ ہی نے تو اسے بنایا ہے. لوگ تعریف کریں, لوگ بڑائی بیان کریں یا پھر گالیاں دیں, جو بھی کریں آپ ہی کی طرف لوٹے گا کیونکہ آپ نے بنایا. تو اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے آپ کی طرف لوٹنے کا وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ ہی کا کہنا ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹے گا. ایک معنی ہے. دوسرا معنی قیامت کے قریب اوپر اٹھا لیا جائے گا. نوٹ کرنے چاہیے انگلش میں. وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حروف سے بات کیا ہے حقیقت میں, مجازن نہیں, مجازن نہیں. کیا ہے؟ that Allah truly uttered it. اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کیا ہے حقیقی معنی میں, مجاز میں نہیں. مجاز حقیقت کیا ہے ہم نے پہلے بتا دیا آپ کو. ٹھیک. وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو كلام اللہ حقیقتا لا کلام غیرہ. کہتے ہیں اللہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اللہ کی بات تھی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں, اللہ ہی کی بات تھی. یہ کہہ رہے ہیں ولا يجوز اطلاق القول بانه حکایت عن کلام اللہ او عبارۃ عنه, اور یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ یہ کلام نہیں ہے بلکہ حکایہ ہے, نریشن ہے. کیا مطلب؟ کہاں کیا ہے؟ the word of Allah, not the word of any other. That it is not allowed to say it is the narrative of the word of Allah. Narrative of the word of Allah. کیا مطلب؟ Narrative of the word of Allah. میں آپ سے بات کیا, آپ یہ بات ان کو پہنچائے, آپ مجھ سے سنے, جا کر ان کے پاس نریٹ کیے. نریٹ میں آپ کے الفاظ ہوں گے, نریٹ میں آپ کا اسلوب ہوگا, آپ کا طریق ہوگا, سبجیکٹ میرا ہوگا. سمجھ آئے؟ یہی نریشن, اسی کو نریشن کہتے ہیں. واقعہ پیش آیا, آپ دیکھیں اسے بیان کیے اپنے الفاظ میں, اپنے اسلوب میں, اپنے طریقے پر. یہ ہے نریشن. کہتے ہیں کہ قرآن نریشن نہیں ہے, جو قرآن آپ کے پاس ہے ہر حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. جبریل نے اسے ایسے ہی کیا اور لا کر سنایا. نریشن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے سنیں اور اس کے بعد یہ اپنے الفاظ جوڑ کر بتائے, یہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بات
اشارہ یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ الفاظ جو ہے اللہ کے نہیں ہے، یہ اصل میں جبریل کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے طریقے پر سنا، سمجھایا اللہ تعالیٰ ان تو وہ بولے، وہ قرآن کی شکل میں نہ بولے، وہ بڑی غلطی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کلام جو ہے مخلوق ہے، کیونکہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جبریل کے ہیں۔ جبریل کے الفاظ کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، تو قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا کہنا بالکل درست نہیں ہے، نیریٹو آف دا ورڈ آف اللہ کہنا بالکل غلط ہے، اور عبارت عن اور اینڈ انٹرپریٹیشن آف اٹ، یہ انٹرپریٹیشن میں تفسیر بھی نہیں ہے۔ سمجھے آپ نے مجھ سے بات سنی، آپ ایک دوسرے کے پاس گئے اور اسے ایلابوریٹ کیے، مثال دے کر سمجھائے۔ میرے پاس 5 منٹ کی وقت میں آپ جا کر ایک آدمی کے پاس وہی 5 منٹ کا آپ نے 15 منٹ کر دیا، کیا کیے؟ ایکسٹرا مثال اپنے طرف سے اپنے الفاظ ایڈ کیے، ایلابوریٹ کر سمجھا، اسے کہتے ہیں انٹرپریٹیشن۔ ویسے بھی نہیں، بالکل ٹھیٹ الفاظ، تمام جڑ جو ہے غلط عقیدوں کے جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بالکل الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، ٹھیٹ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ بل اذا قرأه الناس او كتبه في المصاحف لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام انما يضاف حقيقة الى من قال به مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ اسے کتابوں میں لکھ لیں، یہ قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے باہر چلے گیا، یہ حروف آپ نے جو ان سے لکھا ہے یہ آپ کے ہیں، لیکن جو الفاظ ورڈز ہیں یہ اللہ کے ہیں، اللہ کے کلام ہونے میں شک نہیں، اللہ کا کلام ہی ہے یہ، سمجھے آپ؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کلام جبریل کا ہے، یہ پورے کلام محمد کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل جو آدمی بولا اس کے طرف یہ تعریف جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل نوکیا کمپنی والی بنائے، میں ایجنٹ لا کر بیچا، آپ تعریف کیے موبائل کی، تعریف کسے پہنچے گی؟ نوکیا والے، میں ایجنٹ پہنچایا، مجھے نہیں پہنچے گی، اور آپ کہیں گے بھی کیا ہے نوکیا کمپنی کا۔ اگر میں ایجنسی چلا رہا ہوں کوئی دوسرے نام سے، مرکز کے نام سے ایک ایجنسی چلا رہا ہوں، آپ لوگوں کے پاس یہ نوکیا ہی کہلائیں کیونکہ اصل کمپنی نوکیا کی ہے، میں ایجنسی چلا کا مطلب یہ نہیں کہ میرا بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آیا، جبریل پہنچا ہے یا پھر کوئی دوسرا ملک پہنچا ہے، یہ کلام اللہ ہی کا ہے، یہ بالکل مار کر ٹھیٹ معنی میں کہہ رہے ہیں۔ وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اس میں ورڈز اور معنی ہیں، ورڈز بھی ہیں معنی بھی ہیں، اور یہ کہنا کہ ورڈز ہیں معنی نہیں ہیں یا پھر معنی ہیں ورڈز نہیں ہیں، دونوں غلط ہے۔ اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کیوں یہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو الفاظ اللہ کے ہیں لیکن اس کے اندر جو معنی ہیں ایک کسی اور کے ہیں، پورے تعویلات کا چرچا کہہ رہے ہیں یہ تمام یہ غلط ہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، میں دو رائے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کو دیکھنا قیامت کے لیے، یہ پہلے گزر گیا، تفصیل سے ہمیں سن لیا، دوبارہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں آپ تو اس پر بھی ایمان لائیے کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین دیکھیں گے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ الایمان بان المؤمنین یرونه یوم القیامت عیانا بابصارهم کما یرون الشمس ضحوا لیس دونها سحاب۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین قیامت کے دن دیکھیں گے جیسے آپ سورج کو دیکھتے ہیں، بیچ میں کوئی ابر نہیں ہے، بالکل صاف جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے آپ دیکھیں گے، اللہ کو ایمان لانا چاہیے۔ وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلَا يُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، اور جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، پورا چاند آپ دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے کے آنکھوں میں کوئی شک نہیں ہوتا، بالکل صاف دیکھتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَفَاتِ الْقِيَامَةِ، یہ جنت میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے تب بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے، کافر بھی دیکھیں گے، مسلمان بھی دیکھیں گے، لیکن اس وقت شکل الگ ہوگی، اللہ تعالیٰ الگ صورت ہوگی، الگ طریقہ ہوگا، حساب کتاب کافر سے بھی حساب کتاب، خود سے حساب کتاب، قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ۔ یہ کافر کیا ہے، اس چیز کا انتظار کرتے ہیں، ابھی تک ایمان نہیں لائے، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر فیصلہ کرے، تب لائیں گے ایمان۔
اب لانے دو ان کو ایمان، یہ کہنا مطلب۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کافر بھی دیکھیں گے اور مسلمان بھی دیکھیں گے، یہ دنیا میں عرفات کے میدان میں، شر کے میدان میں، لیکن اس جگہ صورت کچھ اور ہوگی۔ کیسے ہوگی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ آئیں گے اور کیسے آئیں گے، ابر کے بیچ میں جائیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیسے۔ ثم يرونه بعد دخول الجنہ كما يشاء اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد مومنین دیکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر کیا ہے کہ اللہ پر ایمان کا سبجیکٹ ختم ہوا، اس کے بعد کیا شروع ہو رہا ہے؟ بلیف ان دا ہیئر آفٹر، کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ سبجیکٹ شروع۔ اب تک جتنے بھی باتیں پیج نمبر 20 تک کیا ہے، یہ سب اللہ پر ایمان کے تعلق۔ اس سے پہلے چند باتیں اپنی بتائے، اس کے بعد آیاتوں کا سلسلہ شروع، ایک ایک صفات لے کر جس میں خاص طور پر اختلاف ہے اسے ثابت، احادیث ثابت، اس کے بعد اپنی باتیں بھی داخل کیے اور اس سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے ختم کر دیے، اور یہ بھی سمجھا دیے کہ بھائی دیکھو تحریف، تعویل، تفویض، تعطیل، تشبیہ، تمثیل کی کوئی گنجائش نہیں، پورے کی طرح کاٹ دی۔ اب جو ہے آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کے سبجیکٹ کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم یہ آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس سے ہم اس میں تفصیل سے شروع کریں گے۔ یہ آگے جو ہے زیادہ تفصیل نہیں ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے بڑی آسانی سے ختم کر لیں گے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔